کہ کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس الیکشن میں صرف ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیت سکی ہے، تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو پاکستان سے عدم موجودگی ہے اس کا کافی نقصان ہوا ہے مسلم لیگ نون کو؟ میر صاحب اگر کل کوئی سرخرو ہوا ہے تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، کیونکہ کل جو ہے وہ فتیانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 239 جو ہے سنیے وہاں پہ تو دھاندلی ہوئی ہے. سنیے نا، اتنی زیادہ دھاندلی کے الزامات، غدار قرار دیا، آگ لگا دینے کی دھمکیاں دیں، لیکن جو اصل جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی پریزائڈنگ افسر اغوا نہیں ہونے دیا جس طرح انہوں نے کیے تھے دسکا میں. ہم نے کہیں فائرنگ نہیں ہونے دی، ہم نے کہیں ووٹروں کو ہراساں نہیں ہونے دیا. الیکشن کمیشن نے ہمت کی اور کوئی ووٹنگ کو زبردستی گنڈوں کے ذریعے سلو نہیں کیا گیا. ایک ایسا الیکشن ہوا ہے جس پہ ہمیں ٹھیک ہے، ہمیں ایک سیٹ بیک ہے، لیکن اس کے باوجود اگر پاکستان کی عوام کی رائے ہے تو ہم سب کو تسلیم کرنی چاہیے. اور اصل ایشو یہ ہے کہ اب یہ کہنا جی ریفرینڈم ہے، ان کی یہ وہ سیٹیں ہیں، یہ آپ کے ناظرین کو کلیئر ہونا چاہیے، جو پی ٹی آئی نے چھوڑی تھی. اب اگر ان حلقے کے عوام نے دوبارہ انہی کو منتخب کر لی ہے جنہوں نے سیٹیں چھوڑی تھی، تو یہ کوئی چھمبے کی بات نہیں ہے. اور اس کو ریفرینڈم آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ قومی اسمبلی کی 272 جنرل نشستیں ہیں، تو اگر ان میں سے 9 پہ ایک فیصلہ آ گیا تو اس کا کہنا کہ وہ سیٹیں جو پہلے ہی ان کے پاس تھیں. اصل سوال یہ ہے جس کا فتیانہ صاحب نے جواب دینا ہے کہ جناب یہ جو 9 سیٹیں تھیں، یہ 2 کیسے آپ کے ہاتھ سے نکل گئیں؟ یہ جواب ہے کہ اگر اتنی مقبولیت ہے اور اتنا بیانیہ ہے تو 2 سیٹیں کیسے ان کے ہاتھ سے نکالی؟ گیلانی صاحب آپ کی بھی تو 2 MP کی سیٹیں چلی گئی جی ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے چیلنج ہے نا. تینوں سیٹیں ان کی تھی، 2 ہم نے یہ ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہمیں جو ہے انشاءاللہ اگلے سال اکتوبر میں جو انتخابات ہوں گے اس میں اس فاسسٹ چیلنج کا کیسے مقابلہ کرنا ہے. لیکن بہرحال اصل میں اگر کوئی سرخرو ہے تو وہ چیف الیکشن کمشنر. اچھا علی موسیٰ گیلانی صاحب، سوال میرا آپ سے یہ ہے کیونکہ آپ نے الیکشن کمپین میں حصہ لیا، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ مجھے یہ بتا رہے تھے جو الیکشن ہار گئے ہیں، خاص طور پر مسلم لیگ نون والے جو کینڈیڈیٹ ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ عوام کے بڑے مسائل تھے، بڑی مہنگائی ہو گئی تھی، اور پھر عمران خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ بھی بڑا پاپولر ہو گیا تھا. تو آپ کے سامنے بھی تو یہ ساری چیزیں تھیں، مہنگائی کا سامنا آپ کے حلقے کے لوگوں کو بھی ہے، تو اس کے باوجود آپ نے اپنا ووٹ بڑھایا کیسے ہے؟ دیکھیں، میں ایک سمپل بات بتاتا ہوں آپ کو. میرا ووٹ کے اندر بالکل پاکستان مسلم لیگ نواز کے جتنے بھی ووٹرز تھے وہ یہ الیکشن اپنا سمجھ کے لڑ رہے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے JUIF کے لوگ بھی میرے ساتھ بالکل شانہ بشانہ ملے ہوئے تھے. لیکن obviously کینڈیڈیٹ کا بھی فرق ہوتا ہے کہ وہ کتنا آپ ان کو کیسے انگیج کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ جنگ میں نے تو اکیلی تھی ہی نہیں، میں تو یہ جنگ اپنے لیے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک سیاستدان کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس نے 8-9 مہینے بعد دوبارہ جنرل الیکشن میں جانا ہے. تو میرے پر بڑا بوجھ تھا یہ الیکشن لڑنا. میں نے یہ کہا کہ میں سپاہی ہوں میاں محمد نواز شریف صاحب کا، آصف علی زرداری صاحب کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اس PDM کی اور مشترکہ حکومت کا میں سپاہی ہوں جو ایک نفرت کے خلاف لڑ رہا ہے. ہم نے اپنے بیانیے کو اس کے پروپوگنڈے کے اوپر حاوی کرنا تھا. میں یہی کہوں گا کہ ہمیں جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، ہم سب کو اپنی الیکشن سٹریٹجی جو ہے اس کو ایک سٹریٹجی بنا کے الیکشن لڑنا چاہیے کہ ہم نے گراؤنڈ پہ کیا کام کرنا ہے اور ہم نے کیسے ایک ایسے شخص کی چیز کو جس نے اس ملک کو کچھ نہیں دیا، نہ فزیکلی کوئی ایسی چیز دی ہے جس کو ہم ہاتھوں سے چھو سکیں، آنکھوں سے دیکھ سکیں یا اس کا فائدہ محسوس کر سکیں. 4 سال کے لیے ذوالفقار علی بھٹو بھی 4 سال کے لیے وزیر اعظم تھے. ان کے پاس تو آج بھی پنجاب کی حکومت ہے. بندہ آج مر رہا ہو، ملتان کارڈیالوجی کے اندر چلا جائے ہارٹ اٹیک کے لیے 2 سال بعد کا ٹائم ملتا ہے بائی پاس کا. یہ حالات ہیں. ایک BHU انہوں نے ٹھیک کیا ہو نا، نیا نہ بنایا ہو، صرف ٹھیک کیا ہو. یہ باتیں ریالٹی عوام کو بتانی پڑے گی. ہمیں اپنے کینڈیڈیٹس کو، جو ہم عوامی نمائندے ہیں، ہمیں اپنے تھرو گراؤنڈ میں جا کر، گراؤنڈ میں رہ کر ہمیں یہ بتانا پڑے گا، لوگوں کو سچ ان کے دروازے پر دستک دے کر بتانا پڑے گا، کیونکہ ہمارا مقابلہ ایک جھوٹ کے ساتھ ہے. اچھا، ایک سوال ہے کہ اتنا وافر مقدار میں بولا جا رہا ہے. ایک سوال ہے، کیا آپ کی گفتگو سے اور جو آپ کا الیکشن کا رزلٹ ہے اس سے ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں یا اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور JUI اور ANP اور یہ جو تمام آپ کے حکومتی اتحاد میں شامل جماعتیں ہیں، ان سب کو ایک الائنس بنا کے لڑنا ہے عمران خان صاحب سے؟ اب اکیلے عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ نہیں، دیکھیں
یہ فیصلہ تو پی ڈی ایم کرے گی، اور میں پی ڈی ایم کا قائدین کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے میری سپورٹ کی، اور انہوں نے نہ صرف میری سپورٹ وربلی کی، انہوں نے عملی طور پر بھی کی، اور میں یہ فیصلہ ان کا ہے۔ سیٹس پر یہ ہمیں اینالائز کرنا پڑے گا کہ ہمیں کیسے لڑنا ہے۔ جیسے پہلے الیکشن ہوا تھا، ہم تینوں پارٹیز میں علیحدہ علیحدہ بھی لوگ لڑے تھے، پی ایم ایل این بھی جیتی، پیپلز پارٹی بھی جیتی، کہیں پر ہم دیکھ لیں گے کہ کہاں پر ہمیں فائدہ ہوتا ہے ہمارے وڈرا ہونے سے پی ایم ایل این کو یا کسی کو۔ یہ باتیں تو انہوں نے ان کا فیصلے ہیں، میں تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس پہ اگر میں یہ کہوں نا کہ 8 حلقوں میں 6 میں ہم جیتے ہیں، کراچی میں گنڈا گردی جیتی ہے، اور ملتان میں علی موسیٰ گیلانی جیتے ہیں، تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پی ڈی ایم تو ساری 8 سیٹیں تو ہاری علی ہیں۔ موسیٰ گیلانی کی جو جیت ہے یہ جینون جیت ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ تسلیم کرتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی گڑبڑ تھی۔ میں اس کیا نا کہ اس میں گڑبڑ کی بات نہیں ہے، پارٹی یہ یونائٹڈ ہے آپس میں، ووٹر تھوڑا سا بدل ہو جاتا ہے، تو یہ پی ڈی ایم تو 8واں الیکشن ہاری ہے، میں نے عرض کیا نا۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ایک بھی قومی اسمبلی کی سیٹ نہیں جیت سکی، یہ ایک بڑی الارمنگ بات ہے۔ لیکن یہ ساری سیٹیں تو پی ٹی آئی کی تھی۔